لیکن ساحل بھائی سوال آپ سے ہے کہ جس طرح اسلام کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ جو ایک تصور دین ہمارے مائنڈ میں بن گیا ہے کہ ٹھیک ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ لیا گیا ہے، پورا جو اتنا بڑا ایک باہر کا ہمارا بیٹل فیلڈ ہے اس کو تو ہماری اسی لیے فنکشن جو بھی ہوتے ہیں وہ جیسے مرضی ہوں، اس پہ 5 وقت نمازی بھی آگے آگے پیش ہوتا ہے ان غیر فرسودہ رسومات کے اندر. یہ تصور دین پھر کہاں سے ہمارے مائنڈ میں انجیکٹ کیا گیا ہے؟ سر بات تھوڑا سا اوپر آئیں اور دیکھیں پوری سوسائٹی کو کہ یہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کہاں سے آ رہے ہیں. قرآن پاک ہر گھر میں ایز اے بک موجود ہے، ایز اے یوٹیلیٹی کی کتاب نہیں موجود. یوٹیلیٹی آپ نے جو بتائی ہے نا وہ کون دے رہا ہے؟ اس سوسائٹی کا وہ والا سیگمنٹ. مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے ہمارے گھر میں جو دماغی طور پہ بہتر بچہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ میرا آئی کیو بہت ہائی ہے، ہم اس کو یونیورسٹی کی طرف پمپ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا گھر میں جو ہر پاکستانی گھر میں جو بچہ یہ ثبوت دے رہا ہوتا ہے پے در پے کہ پہلے 6 سال میں میری پرفارمنس 0 ہے، کسی اسکول میں اس کو ہم مدرسے کی طرف پش کر ہوتے ہیں. یہ مولوی پش کر رہا ہوتا ہے جی، ہم خود پش کر رہے ہوتے ہیں. وہ بعد میں مولوی بنتا ہے نا، وہ بعد میں ایک ناکارہ یا کارآمد بندہ بنے گا نا. پہلے تو ہم نے اس کو بچپن سے ٹریجیکٹری ڈال دی کہ بیٹا تو قرآن میں جائے گا کیونکہ تو کسی کام کا نہیں. نعوذ باللہ. ایگزیکٹلی یہ ریئلٹی ہے. ایک پوری سوسائٹی کا ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہو کہ یار میں اگر ناکارہ کام کہوں اس لیے میں قرآن سے دور کیا گیا ہوں. مولوی بن جاتا ہے. ابھی چھوڑے اس کو جو اس بچے کو مدرسے میں ڈالا ہے، اس بچے کی نفسیات سوچیں جس کو جان کے ماں باپ پاکستانی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ان والداؤں اور ابوؤں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے نام محمد رکھتے ہیں بچے کا، اور کام ان کے سارے امریکن ہو چکے ہیں. کیا وہ کرتے ہیں؟ اس لڑکے کا کانفیڈنس دیتے ہیں کہ تو جو اللہ تعالیٰ نے خاص گفٹ دیا ہوا ہے، تجھے ہم ہارورڈ بھیجیں گے، ییل بھیجیں گے، تجھے اتنے نمبرز آنا شروع ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے کاموں کے لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی ضرورت صرف اور صرف لاچار بندے کو ہے کہ وہ کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کرے گا تو اس کا کام. قرآن کا سکوپ یہ ہے، وہ ادھر سے وہ بھی اٹھ کے پاور میں آتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا بچہ مر گیا یا پیدا ہو گیا، آؤ جنازہ پڑھا دو. نکاح کرنا ہے، آؤ نکاح پڑھا دو. کیونکہ اس کو بچپن سے یہ ٹریجیکٹری ملی ہوئی ہے. آپ اور میں یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہمارا موسٹ ڈیفیکٹڈ سیگمنٹ سورس کے اوپر قرآن کے اندر ڈالا جاتا ہے. مسجدیں اور مدرسے بھرتے ہیں ان سے، اور موسٹ افیکٹو قرآن سے دور کیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا ہارورڈ بھیجا جاتا ہے، میں اس وقت سائیکالوجسٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اگینسٹ کرنے والا پاکستانی مسلمان مرد خود ہے جس نے اپنے کام کے بچے کو، ہائی آئی کیو بچے کو قرآن سے دور کیا کہ تیرا کیا کام ہے قرآن دا، اور اس نے اس لو آئی کیو بچے کو قرآن میں زبردستی ڈالا کہ تو وہ تو کسی کام دا ہے ہی نہیں، اہل تیری یہ کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن صرف اور صرف اس بندے کے لیے اتنی سی چیز ہے کہ جو جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ قرآن پہ چلا جائے. نعوذ باللہ. یہ شان تھی میرے قرآن کی. میرا خیال اس میں اگر مجھے اجازت دیں ایک دو چیزوں کی سائل بھائی، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100% ایسا نہیں ہے. میں نے بہت سارے، چونکہ میرا تعلق ہے مدارس کے ساتھ بھی، یونیورسٹیز کے اندر بھی الحمدللہ میں نے اللہ کے فضل سے پڑھا، لا کیا میں نے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا ہے، ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ کی. تو میں یونیورسٹیوں کے ماحول کو بھی جانتا ہوں. مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال رہا ہوں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، بہت سارے میں نے ذہین ترین بچے، بڑے معزز گھروں کے بچے، میں نے ان کے والدین کے جذبے اور شوق کے ساتھ قرآن پاک کے حافظ بنتے دیکھیں، میں نے دین کے عالم بنتے دیکھیں. الحمدللہ میں اپنی مثال نہیں پیش کرنا چاہتا، میں خود بھی میں MBBS کر رہا تھا، میں FS کر رہا تھا MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے. والدہ کی خواہش پر میں نے وہ سب کچھ چھوڑ کر میں نے اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کی، اور الحمدللہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کو بھی ٹاپ کیا، پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا. الحمدللہ ہر جگہ پہ میں ممتاز پوزیشن. تو یہ نہیں ہے کہ سارے اس طرح کے ہیں. دوسری بات، جہاں تک یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نکارہ بچے ہم مدارس میں بھیجتے ہیں، وہ بھی اس نقطہ نظر سے نہیں بھیجتے ہم. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ والدین سے یا اسکول کی انتظامیہ سے یا کالج کی انتظامیہ سے وہ تربیت کے معاملے میں صحیح قابو نہیں آ سکے، مدارس کے اندر چونکہ تربیت کا جو الحمدللہ عمومی طور پر یہ نہیں کہ 100% یقیناً انسانی معاشروں میں غلطیاں بھی کئی جگہ پہ ہوتی ہیں، تو لیکن ایک غلطی کو اٹھا کر وہ سارے پورے سسٹم پہ تو نہیں ہم لا سکتے، نہ کسی ایک اسکول کی غلطی کو پورے اسکولوں کے اوپر، نہ کالج کی. تو اس طرح ایک مدرسے کی یا 2 مدرسوں کی غلطیوں کو، تو میں یہ صحیح کہنے لگا ہوں کہ مدارس کا جو سسٹم ہوتا ہے نا تعلیم کا اور تربیت کا، پھر میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے دینی مدارس کا سسٹم ہوتا ہے اور خاص طور پہ حفظ قرآن کا، وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا نگرانی اور نگہبانی والا ہوتا ہے کہ وہاں پر واقعتاً ایسے بچے جو والدین کے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں، اور جو اسکول کی انتظامیہ بڑے مہنگے اسکول جو ہے وہ بھی ان کو سمجھا نہ سکے، پڑھا نہ سکے،
وہ الحمدللہ یہاں پہ آ کے اللہ کے قرآن پاک کی برکت سے یا ہمارے دینی مدارس کا جو سسٹم ہے، نظام ہے تعلیم و تربیت کا، اس کے فیض اور برکت سے وہ بچے حافظ قرآن بنتے بھی ہم نے دیکھے، اور صرف حافظ قرآن ہی، بعد میں اللہ نے وہاں سے ان کو ترقی دی ہے۔ میں آج بہت ساری پاکستان کی یونیورسٹیوں کو جانتا ہوں کہ جہاں مختلف HODs، صرف پروفیسر نہیں، بہت سارے HODs میں ذاتی طور پہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، جو دینی مدارس کے اندر پہلے بنیادی طور پہ پڑھے ہیں، دینی مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پاکستان کے چیف جسٹس وہ میرے دوست تھے، وہ دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، آپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو 4 بڑے اینکر ہیں نا، وہ بنیادی طور پہ دینی مدارس کے۔ وہ ہر صاحب اس کی بھی اگر ریشو دیکھی جائے، ریشو تو آپ کی جیسی مثالیں کتنی ہوں گی سر؟ میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ آپ کریں کہ آپ بالکل مدارس کو آپ ایسے نفی کر دیں ان کی، اور یہ انداز اختیار نہیں ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم نے جو اچھے بچے تھے، لائق تھے، تو وہ ادھر بھیج دیے، اور یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات آپ کی اچھی، اور ہم نے مدارس سے سیاستدان بنتے بھی دیکھیں، ہم نے بڑے بڑے الحمدللہ اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر جا کر مؤثر آواز اٹھاتے بھی دیکھیں، پورا قانون اور نظام۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اس میں 100 میں سے کتنی ایگزامپل آپ جیسی مثالیں 100 میں سے مشکل سے ایک بہت ہی کم، میں تو لاکھوں میں سے بھی نہیں، کروڑوں میں سے ایک ایسے ایگزامپل ہیں شیخ، آپ کو ماننا تو پڑے گا کہ بات والیوم اور پل کی ہوتی ہے۔ جتنا بچہ ہم پاور میں پل دیتے ہیں نا یہ نیچرل سائنسز میں، اس کا اگر 1% بھی ہم مدرسے میں پل دیتے ہوتے، پش دیتے ہوتے، تو قرآن کے اسکالرز نہیں، فلاسفرز پیدا ہو رہے ہوتے۔ ہم 1% بھی نہیں دیتے۔ ہمارا جو اب معاشرے کی آپ نے اچھی نشان دی، یہ معاشرے کی غلطی ہے ہماری، یہ ماں اور باپ کی غلطی ہے، یہ دینی مدارس کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ انہوں نے صحیح بات کی ساحل بھائی نے کہ یہ ہمارے معاشرے کا جو رجحان ہے، یہ اس کی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کی بھی کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، میں نے آپ کی وضاحت کی، کہاں غلطی ہے، کہاں غلطی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دینی مدارس نے تو جن کو آپ نے نکارہ سمجھا تھا نا، بچوں کو جن کو آپ نے نکارہ سمجھ کر مدارس میں چھوڑا تھا، مدارس کی غلطی تو یہ ہے کہ انہوں نے کارآمد بنا دیا، انہیں بڑے انہوں نے الحمدللہ ٹی وی اینکر بنا دیا، انہی بچوں کو اٹھا کر پروفیسر بنا دیا۔ یہ بھی مدارس کی کمزوری ہے۔ ریشو کی بات کریں، اب بات کریں نہیں، اصل میں وہ اچھی بات کہی ہے کہ من حیث المجموع، من حیث القوم، من حیث المعاشرہ، ہم نے معاشرتی طور پر یہ رویہ بنایا ہے کہ جو ہمارے اچھے بچے ہیں، جو لائق بچے ہیں، ان کو ہم بھیج دیتے ہیں دور سے۔ یہ آپ نے اچھی بات کہی، میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس جملے کی۔ میں اصل میں کیوں کہہ رہا ہوں، جڑ جو ہے نا، ذرا ڈاکٹر کی طرح دیکھیں، اس پورے معاشرے کی اسٹرینڈ کی جڑ یہ ہے کہ قرآن، جو کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ کسی پاکستان کے اسکول کو اٹھا لیں، ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر جو ٹرانسپیرنسی اور کنٹرول ہے مدرسے کا 10 گنا زیادہ ہے۔ آپ ایک دفعہ کسی بھی مدرسے کو کمپیئر کریں اسکول سے، تو پھر اختلاف کہاں ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے وہ بغیر پیسوں کے وہ پورا کا پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ باقی کے مین سٹریم اسکول، ان کا میں شاید آپ کے ٹی وی پہ نام نہ لے سکوں، وہ تو خربوں روپیہ لے کے کر رہے ہیں۔ میں مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ انسپریشن، کریڈیبلٹی اور گین، یہ مدرسے سے قرآن کے نام پہ آ نہیں رہی، اس لیے ہم اپنا پاورفل بچہ قرآن سے ہٹا لیتے ہیں کہ ادھر تو نہ انسپریشن مل رہی ہے، نہ کریڈیبلٹی اور نہ گین مل رہا ہے۔ یہ تینوں کام اس وقت آپ کو یورپ کی سائنس دے رہی ہے، حالانکہ قرآن کی بھی وہی سائنس ہے، اللہ کی سائنس ہے نا۔ سائنس کسی کے باپ کی ملکیت تو نہیں ہوتی نا۔ سو یہ تو اللہ کا امر ہے جو فزکس ہے اور میتھمیٹکس ہے۔ ہم نے اس کو اللہ کا امر بنانے کی بجائے اپنے گین کے لیے بھی استعمال کرنا ہوتا، تب بھی جانا تو میتھمیٹکس میں ہی تھا، جانا تو ہم نے بایولوجی میں تھا، جانا تو ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننے نا۔ بایولوجی میں میتھمیٹکس اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بہت ڈاکٹر انجینئر کے لیے ہیں۔ یورپ میں ڈاکٹر انجینئر کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہاں پہ فزکس اور ایکسپیریمنٹ کا ٹرینڈ ہے، کیمسٹری اور ایکسپیریمنٹ کا ٹرینڈ ہے۔ وہاں ہیومینٹیز واقعی میں فلورش کرتی ہے۔ اسکینڈینیویا اس وقت دنیا کی پیک پہ کیوں چلا گیا؟ انہوں نے ہیومینٹیز کو اٹھا دیا، اور اسلام اسٹریٹ اپ ہیومینٹیز کی کتاب ہے ایز مچ ایز نیچرل سائنسز کی۔ ہم تو اینتھروپالوجی، ہیومن، یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ جب انسان کے لفظ بولتے ہیں اینتھروپالوجی کے گروپ ٹرینڈز بتاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک گروپ سائیکالوجی کے درس ہیں قرآن پاک میں، اینشنٹ ہسٹری سے لے کے فیوچر ایسکٹالوجی تک۔ ہمارا تو کام ہی ہیومینٹیز کے اندر تھا، ہم تو کنٹرول کر سکتے تھے ہیومن بیہیویئر کو، مگر کب مسجد سے آواز نکالی ہے، ہم ایکسپیریمنٹیشن لیب کھولتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا کنٹرول گروپس اور فوکس گروپس ہم کرتے ہیں، وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ان چیزوں کا، اور وہ آوازیں لگاتے ہیں اور ہمیں پہنچنا پڑتا ہے، کیونکہ بھائی اس کے پیچھے دیکھیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں،
اس سے آپ کو وہ مطلب سمجھ آ جائے گا. پاکستانیوں کے تو سینے پہ سانپ لوٹے گا, یہاں تک کہ آدھے لوگوں نے کہنا ہے یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے. شکر ہے کہ ایک مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب سے کسی کو زیادہ حق نہیں تھا کہ تم اجرت اس سے کماتے. یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب تھا؟ پاکستان میں الٹا حساب ہے کہ قرآن سے پیسے کما رہے, یہ کس طرح 2 نمبر اور ریاکار آدمی ہے, یہ قرآن بیچ رہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حدیث ارشاد فرمائی؟ بیکاز اکنامک پل جدھر آتا ہے برین ادھر آتا ہے. جب قرآن پاک کے پڑھانے والوں کو ہم زیادہ پیسے دیتے تو زیادہ بچوں نے ادھر آنا تھا. ہمیں 500 روپے میں کائی رکھا ہوا ہے, منیمم 50,000 روپے اس کو بنتے. ڈانس ٹیچر کو 1 لاکھ روپے دے دیں. حکومت 15,000 دے رہی ہے کہ 20,000 25,000 دے رہی ہے. اور اس کو میں نے اللہ بچائے ایسے 25,000 روپے, اللہ بچائے ایسے 25,000 سے جو سیاست کی بات نہ کرنے کا انہوں نے بیعت کر لی مریم نواز کی. شرم آنا چاہیے بھائی. دیکھیں نا یہ مدرسے ہیں 2 نمبری کی, یہ ساتھ ہی بیٹھے بخاری صاحب مدرسے ہیں 2 نمبری کہ میں سیاست کی بات نہیں کروں گا, مریم نواز 25,000 روپے دیتے, یہ تو بک گیا نا. یہ کریڈیبلٹی ہے. انسپریشن ہوتی بھی اگر یہ فزکس میتھمیٹکس کی لیب بھی کھول رہے ہوتے اور یہ والے سائن کراتے تو پھر بھی قوم نے کہنا تھا طلاق ہے تم لوگوں سے یار. تم لوگوں تو ہمارے یہ یعلمہم الکتاب سورہ جمعہ کے یعلم جو کہ شیخ نے بھی سنائی ہے اس کے خلاف بات ہے کہ بھائی مسجد سے کیوں نہیں آئے گی سیاست کی بات. مریم نواز اور نواز شریف اور عمران خان اور زرداری بتائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے یا قرآن بتائے گا؟